بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، شینشین و منچ پر تشریف فرما وہ بیٹھے ہوئے تمام مجلس کے قائدین، اراکین، محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، رکن پارلیمان، وہ امیدوار اورنگ آباد، وہ صدر مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب مولانا محفوظ الرحمان صاحب، جناب ناصر صدیقی صاحب، فیروز خان صاحب، عارف حسینی صاحب، ایوب جاگیردار صاحب، کنال صاحب، اجو بھائی صاحب، ارشاد حاجی صاحب، فاطمہ فردوس، خضر پٹیل صاحب، اور پونا سے تشریف لائے محترم جناب انیس صاحب، عزیزان ملت، میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنی بات رکھتے ہوئے بڑا فخر اور خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں اس سرزمین کے غیور عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنی بات کو کر رہا ہوں، جنہوں نے 2019 میں اورنگ آباد کی اس تاریخی سرزمین سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار محترم امتیاز جلیل صاحب کو اپنا رکن پارلیمان منتخب کیا، اور مجلس اتحاد المسلمین کو دوسرا رکن پارلیمان اگر کہیں سے ملا، کامیابی ملی، تو اورنگ آباد کی سرزمین کی عوام کی بدولت ملی۔ میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے اپنے رب کریم کا شکر ادا کروں، اور شاید میں ہر سانس میں بھی اس کا شکر ادا کروں تو کم پڑ جائے گا۔ میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں اورنگ آباد کی عوام کو کیسے ان کا شکریہ ادا کروں، مگر ایک بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یقیناً میری پیدائش سرزمین حیدرآباد میں ہوئی، اور اگر اللہ نے یہ چاہا اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا تو میری نیت یہ ہے کہ میری زندگی کا آخری سفر ان اورنگ آباد کے غیور نوجوانوں کے کندھوں سے گزرے، اور مجھے خبر کی ایک چھوٹی سی جگہ یہیں اورنگ آباد میں کہیں پر مل جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے تاریخ بنائی ہے، آپ نہیں معلوم آپ نے کیا کام کر دیا۔ جو زمانہ نہیں سمجھ سکا وہ کام آپ نے کر دیا۔ اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، اس شہر میں بسنے والے تمام عوام کو اللہ نظر بد سے بچا کر رکھے، اللہ یہاں کے بچوں کی معصومیت کو برقرار رکھے، اور میں اللہ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ آپ کا جذبہ ہمیشہ سلامت رہے، کیونکہ یہی جذبہ تھا، یہی دیوانگی تھی، آپ کا ارادہ تھا کہ آپ نے اپنے منزل مقصود کو پا لیا۔ زمانہ پکار کر کہہ رہا تھا کہ امتیاز جلیل کامیاب نہیں ہوگا، بڑے عقل مند لوگ، تجزیہ نگار، سیاسی ایکسپرٹ، انالسٹ یہ کہہ رہے تھے یہ جذباتی لوگ ہیں، یہ صرف نعرے لگاتے ہیں مگر کامیابی ان کے قدم کو نہیں چومے گی۔ مگر عقل مند لوگ جو یہ لکھ رہے تھے، تجزیہ نگار جو یہ بول رہے تھے، وہ ہرگز انسانوں کی تاریخ سے واقف نہیں ہے،
وہی قوم کو اپنی کامیابی ملتی ہے، وہی قوم منزل مقصود کو پا لیتی ہے۔ عقل مندوں کو کامیابی نہیں ملتی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ضدی اور دیوانے لوگوں کو کامیابی مل جاتی ہے، اور اورنگ آباد کی سرزمین پر بسنے والے لوگ نہ صرف ضدی ہیں بلکہ وہ اپنی منزل مقصود کو پانے والے لوگ ہیں۔ دیوانگی ان کے پاس اس حد تک ہے کہ اگر وہ کس بات کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کو حاصل کر کے رہتے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 30 سال کے اندھیرے کے بعد آپ نے ایک چراغ کو روشن کیا۔ میرے بھائی، یہ امتیاز جلیل کو آپ نے کامیاب نہیں کیا، آپ نے 30 سال کے اندھیرے کو ختم کیا۔ آپ نے صرف اورنگ آباد کے اندھیرے کو ختم نہیں کیا، آپ نے مہاراشٹرا کے اس 30 سال کے اندھیرے کو ختم کیا۔ آپ نے ایک چراغ نہیں جلایا بلکہ آپ نے لاکھوں چراغوں کو جلایا۔ آپ نے لاکھوں ذہنوں کو امید دے دی کہ دیکھو، ہم میں ضد تھی، ہم میں دیوانگی تھی، اور ہم نے اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر طاقتور ترین لوگوں سے پنجہ آزمائی کی، اور اللہ نے ہماری دیوانگی کو قبول کیا، اور آپ نے ایک مشعل راہ دکھایا ان لوگوں کو جو یہ سمجھ رہے تھے کہ تعداد کی بنیاد پر سیاسی کامیابی ملے گی، مگر آپ نے بتا دیا کہ تعداد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات پر کامل یقین کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے رب کریم کی ذات پر کامل یقین کر کے تعداد کو نہیں دیکھا، اور آپ نے اپنے جذبے کے تحت کام کیا، اتحاد کو مضبوط کیا، اور آپ نے نہ صرف یہاں سے اپنے آپ کو کامیاب کیا بلکہ امتیاز جلیل کی کامیابی انصاف کی کامیابی ہے، امتیاز جلیل کی کامیابی ساماجک نیائے کی کامیابی ہے۔ اورنگ آباد کی عوام، تم کو لاکھوں سلام، تم نے امتیاز کو کامیاب تو کیا مگر تم نے ظالموں کو بتایا کہ مظلوم بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اور تم نے مظلوموں کو کامیاب کیا۔ اورنگ آباد کی عوام، تم کو لاکھوں سلام کہ تم نے صرف امتیاز جلیل کو کامیاب نہیں کیا، تم نے ان لوگ معصوموں کو جو پسے جا رہے تھے، جو دبائے جا رہے تھے، تم نے ان لوگوں کے منہ پر ایک تماچا مارا جو اپنی زبان سے ہم کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ ہم نے ان کو بتا دیا کہ تم نے ہم کو کیا کیا نہیں کہا، تم نے ہم کو رسوا کیا، مگر ایک وقت آیا اور آپ نے بتا دیا کہ ہم اور اس ذلت کو برداشت نہیں کریں گے، اور آپ نے اتحاد کو مضبوط کیا، اور یہاں سے آپ نے امتیاز جلیل کو کامیاب اور کامران کیا۔ یہ امتیاز جلیل کی انفرادی کامیابی نہیں، یہ آپ تمام کی اجتماعیت کی کامیابی ہے، یہ ایک شخص کی کامیابی نہیں ہے، یہ آپ کے سیاسی شعور کی کامیابی ہے، یہ ایک شخص کی کامیابی، ایک جماعت کی کامیابی نہیں، بلکہ اورنگ آباد شہر میں بسنے والے، ایک ایک گھر میں رہنے والی ہماری ماں اور بہنوں کی دعاؤں کی کامیابی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کامیابی کے سفر کو ہم کو جاری اور ساری رکھنا ہے۔ جو ہم نے کامیابی حاصل کی، پہلے سے زیادہ تعداد میں، پہلے سے زیادہ اکثریت سے، ہم کو دوبارہ انشاءاللہ تعالی اپنے سیاسی سفر کو جاری اور ساری رکھنا پڑے گا، اور امتیاز جلیل کو یہاں سے پہلے سے زیادہ اکثریت سے کامیاب کرنا پڑے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس بار بھی پہلے سے زیادہ آپ لوگ اپنے اتحاد کو مضبوط کریں گے۔ یقیناً آپ کو شکایت ہو سکتی ہے اسد الدین اویسی سے اور امتیاز جلیل سے۔ اگر آپ کی شکایت بہت زیادہ ہے تو آپ مجھے فون کر کے بتا دو،
میں 5 اور 6 تاریخ کو دوبارہ آنے والا ہوں، میں تمہارے گھر پر جھولی پھیلا کر تم سے معافی کی بھیک مانگنے کو تیار ہوں، مگر یاد رکھو اگر تم کو مجھ سے یا امتیاز جلیل سے شکایت ہے تو تھوڑی دیر کے لیے درگزر کر دو، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، اورنگ آباد کی اہمیت زیادہ ہے، اورنگ آباد کی تاریخ کی اہمیت زیادہ ہے، تمہاری اتحاد کی اہمیت زیادہ ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اسد الدین اویسی کو میں گھر کو بلا کر اس کو کچھ کہہ دوں گا تو میں تیار ہوں میرے بھائی، ارے میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ یاد رکھو میں آپ کے لیے اپنے ایک خون کو بہانے کے لیے تیار ہوں۔ دشمنوں نے میری جان لینے کی کوشش کی، مگر الحمدللہ اللہ نے میرے حوصلے اور عزم میں کمی پیدا نہیں کی۔ ظالموں نے 6 فیٹ کے فاصلے سے میری گاڑیوں پر گولیاں چلا دیں، مگر اللہ نے میرے دل کو اطمینان دیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک دن میں مروں گا، اس دنیا سے چلا جاؤں گا، مگر میں پیغام دے رہا ہوں ظالموں کو، میں پیغام دے رہا ہوں فرقہ پرستوں کو جو طاقت کے بلبوتے پر یہ اقدام کرتے ہیں کہ ہم ختم کر دیں گے۔ یاد رکھو میں کوئی مرغی کا بچہ نہیں ہوں کہ میں مر جاؤں گا تو کچھ سب چیز ختم ہو جائے گا۔ ارے اسد الدین اویسی کو اللہ نے زندہ رکھا، اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اسد الدین اویسی کو کچھ صلاحیتیں نوازا۔ میں مر جاؤں گا، مگر یہ جو ہزاروں کا مجمع دیکھ رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی تم اور تمہاری نسل اسد الدین اویسی کے پیغام کو لے کر آگے بڑھیں گی۔ یاد رکھو میں مر جاؤں گا تو کچھ نہیں ہوگا، ہاں میں اس وقت مر جاؤں گا جب تم میرے پیغام کو، میری جماعت کے پیغام کو، اپنے اتحاد کو، میں یقیناً اس وقت مر جاؤں گا جب تمہارے دلوں سے جذبہ ختم ہو جائے گا، میں یقیناً اس وقت مر جاؤں گا جب تم میں جد و جہد کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، یقیناً میں اس وقت مر جاؤں گا جب تم ظالموں کا جواب اتحاد سے نہیں دو گے۔ ارے ہم زندہ قوم ہیں، ہم زندہ رہنے والے ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں دنیا زندہ رہے گی، جب ہم نہیں تو دنیا بھی نہیں رہے گی، یہ ہم کو ہمارے بڑے بزرگوں نے بتایا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے اتحاد کو، اپنے جذبے کو سلامت رکھو۔ یہ ایک پہلا قدم ہم نے 2019 میں اٹھایا، اب ہم کو آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امتیاز جلیل کامیاب ہوئے، آدرش کا سکیم ہوا، امتیاز جلیل نے غریبوں کو انصاف دلانے کے لیے آگے بڑھا۔ امتیاز جلیل ایک ڈاکٹر کا بیٹا ہے، جب اسپتال میں غبن ہو رہا تھا تو امتیاز جلیل نے ہائی کورٹ میں PIL ڈال کر خود کورٹ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آج آپ کے MP کی نمائندگی کی وجہ سے ایک 200 بیڈ کا GM میموریل اسپتال بننے جا رہا ہے، وہ غریبوں کو اس سے فائدہ ہوگا، جو غریب اور مظلوم ہوگا انشاءاللہ وہ دواخانہ بننے کے بعد اس کو فائدہ ملے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ سنگرام نگر کا ریلوے فلائی اوور برج اورنگ آباد میں بن رہا ہے امتیاز جلیل کی نمائندگی پر۔ وہیں پر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ ودیا پیٹھ یونیورسٹی کو 100 کروڑ روپے اگر ملے، اس میں امتیاز جلیل کی نمائندگی بہت بڑا رول اس میں تھا۔ اگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا دواخانہ پرائیویٹ لوگوں کو دیا جا رہا تھا، امتیاز جلیل کھڑے ہو گیا اور کہا کہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے، نانا کی دکان پہ ماموں کی فاتحہ ہونے نہیں دوں گا میں، اور امتیاز جلیل نے اس کو رکوا دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ امتیاز جلیل کے ایک چھوٹے سے کارنامے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ ودیا پیٹھ میں ایسے کئی ملازمین کو ان کے حقوق امتیاز جلیل کی نمائندگی پر ملے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، ہاں MP فنڈ سے بھی
کئی کام امتیاز جلیل صاحب نے کروائے ہیں، ہاں یقیناً اور بھی کام کروانا باقی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بہت سے کام ابھی زیر تکمیل ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین ان تمام کاموں کو پورا کروائے گی، مگر آپ کو یہ بھی بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ 20 سال سے ایک شخص کو اورنگ آباد کی عوام نے کامیاب کیا۔ 20 سال ان کو کامیاب کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ کچھ کیا انہوں نے؟ گالی دیتے تھے؟ گالی دیتا تھا نہیں دیتا تھا؟ توہین کرتا تھا نہیں کرتا تھا؟ 20 سال اورنگ آباد کی عوام نے ان کو موقع دیا، اور کیا کرتے تھے؟ 2018 مجھے اچھی طرح یاد ہے کیا ہوا تھا اس زمانے میں۔ کون کر رہا تھا وہ گڑبڑ؟ کون دنگا پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا؟ 20 سال موقع ملا۔ ارے 20 سال میں تو بچہ جوان ہو کر شادی بھی کر لیتا، مگر یہ 20 سال میں اورنگ آباد کو پیچھے لے کر چلے گئے۔ صرف نفرت 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 کی باتیں کی، دلوں کو توڑنے کی باتیں کی، نفرت کو پھیلانے کا کام کیا، اور آج آ کر کہہ رہے ہیں میرا آخری الیکشن ہے۔ ارے تیرا آخری الیکشن 2019 تھا، تیرا دی اینڈ ہو چکا ہے، اب تیرا کوئی الیکشن نہیں ہونے والا انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ جواب دیجئے 2019 میں اس کا آخری الیکشن ہوا نہیں ہوا؟ 2019 میں اس کا آخری الیکشن ہوا نہیں ہوا؟ اب کس کا الیکشن ہوگا؟ کس کا الیکشن ہوگا؟ آواز اتنی آنی چاہیے کہ شنڈے بھی ہل جائے، فڈنویس بھی اٹھ جائے، اور مودی دلی میں جاگ جائے۔ الیکشن کس کا ہوگا؟ نہیں، زور سے لگاؤ، الیکشن کس کا ہوگا؟ غلط بول رہے ہیں، الیکشن آپ کا ہوگا، الیکشن تمہارے اتحاد کا ہوگا، الیکشن تمہارے سیاسی شعور کا ہوگا، الیکشن ظالموں کو ختم کرنے کے لیے ہوگا۔ تو اب بولو، الیکشن کس کا ہوگا؟ الیکشن اتحاد کا ہوگا۔ یہ ہوگا الیکشن۔ اب الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب 20 سال سے کیا بولتے تھے انہوں؟ کیا بولتے تھے انہوں؟ خان خان۔ اب ان کا نشان کیا ہے؟ زیادہ پھیکم پھاک کرے تو ایسی ہوتا ہے، قدرت کا نظام ہے۔ ہر الیکشن میں خان بان تو قدرت بھی بولی اب لے، چلے گیا، سب چلے گیا۔ مشال ان کے ہاتھ میں آ گیا، مگر مشال سے بھی ہوشیار رہنا، مشال سے بھی ہوشیار رہنا۔ مشال میں آ گئے۔ ہم کیا بولتے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اے آگ کو ختم کرنا، یہ مشال لے کے آ رہے ہیں، یہ آگ ہے، یہ آگ سے گھروں کو جلانا چاہتے ہیں۔ ان کا ریکارڈ ہے، سری کرشنا کمیشن کی رپورٹ ہے۔ تو آگ کو ہم بجھائیں گے۔ کیسا بجھائیں گے؟ ہم آگ کو اپنے اتحاد سے بجھائیں گے۔ جو لوگ اورنگ آباد میں آگ لگانا چاہتے ہیں، ہم اپنے اتحاد سے آگ کو بجھائیں گے۔ جو لوگ آگ لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہم رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کے خوف اور امید میں اپنے آنکھ سے آنسو بہائیں گے، اور اہل دل کی آنسوں سے اللہ ان ظالموں کی آگ کو خندق میں تبدیل کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ مشال لے کر نہیں آ رہے ہیں، یہ آگ لے کر آ رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیے۔ اور یہ بولتا ہے یہ شخص کہ ہم اتنے 1000 کروڑ روپے لے لیے۔ ارے ذرا تو شرم رکھو۔
تمہاری زندگی شروع ہوئی بی جے پی میں، تم بی جے پی کے 7 الیکشن جیتے. ارے تم تو وہ ہو، اگر کل موڈی تمہارے کو دیکھ کے خالی مسکرایا تو تم اورنگ آباد کو بیچنے تیار ہو جاؤ گے. اگر موڈی تمہارے طرف دیکھا خالی مسکرا کے، کیسا ہے تو، اور سر لے لو اورنگ آباد، ہائے تیری مسکراہٹ پہ سب قربان. یہ تو وہ ہے. مگر ایک کام تو آپ نے کیا، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے اس شخص کو مجبور کر دیا بولنے کے لیے. کیا؟ اب جب ایریا میں آ رہا ہے، اے مسلمان، اے بھائی، اے سکھ عیسائی، سب بھائی بھائی. 20 سال تک لڑاتے تھے، مگر اورنگ آباد کی عوام نے جمہوری طریقے سے شکست دے کر ان کو بھی امتیاز جلیل کے نقش قدم پر چلنے پر مجبور کر دیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس شخص کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ سیکولرزم زندہ باد، سیکولرزم زندہ باد. آپ نے شخص کو کہنے پر مجبور کر دیا کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، دلت سب لوگوں کے مل کر رہنا چاہیے. مگر یاد رکھیے 20 سال کیا کیا آپ اور ہم نے، ہمارے بزرگوں نے نہیں سہا. اور ایک اہم بات میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. امتیاز جلیل نے کہا کہ 30 سال کے اندھیرے کے بعد آپ کے اتحاد نے اور سیاسی شعور نے ہم کو کامیابی دلائی. آپ نے مہاراشٹرا میں اپنی ایک سیاسی قیادت کو کھڑا کر دیا. آپ نے اپنے اتحاد اور سیاسی شعور کی بنیاد پر اب یہ لوگ مقابلے کے لیے آ رہے ہیں. 2 شیو سینا، 2 راشٹروادی، 1 بی جے پی اینڈ ہاف کانگریس. یہ پورے آ رہے ہیں امتیاز جلیل کی کامیابی کو روکنے کے لیے. مگر مجھے یقین ہے کہ 2 شیو سینا، 2 راشٹروادی، 1 بی جے پی اینڈ ہاف کانگریس، اورنگ آباد کی عوام ایک نان قالیہ کھا کے ٹھہر گئے تو پورے کے پورے غائب انشاءاللہ تعالی. مجھے یقین ہے، بھروسہ ہے آپ کے اتحاد پر. مگر میرے بھائی آپ دیکھو، ایک مرد سے مقابلہ کرنے کے لیے دو شیو سینا، 2 راشٹروادی، 1 بی جے پی اور ہاف کانگریس، 5.5 لوگ مل کر امتیاز جلیل سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ یہ غلط سمجھ رہے ہیں کہ امتیاز جلیل اکیلا ہے. امتیاز جلیل کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں اورنگ آباد کی عوام ہے. امتیاز جلیل اکیلا نہیں، امتیاز جلیل کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، لاکھوں کی تعداد میں دلت ہے، آدیواسی ہے، اور ہمارے دنگر سماج کے لوگ ہیں، ونجارا سماج کے لوگ ہیں. لاکھوں کی تعداد میں وہ اورنگ آباد کی عوام ہے جو اورنگ آباد میں امن کو پسند کرتی ہے. لاکھوں کی تعداد میں وہ عوام ہے جو اورنگ آباد میں غنڈہ گردی کو پسند نہیں کرتی ہے. تو آ جاؤ، کتنے آتے آ جاؤ، 5.5 نہیں بلکہ کتنا لشکر لاتے لالو، انشاءاللہ تعالی کامیابی یقینی ہے. کیونکہ ایک بار جب سیاسی شعور بیدار ہو جاتا ہے تو آپ اس سیاسی شعور کو ختم نہیں کر پائیں گے. امتیاز جلیل نے اپنے 5 سال کے وقفے میں ایک بیان مجھے دکھا دو کہ امتیاز جلیل نے کسی کا دل توڑنے والی بات کی. ایک بیان دکھا دو کہ امتیاز جلیل نے کسی سمودائے کے خلاف کچھ بات کہی. ارے ایک بیان دکھا دو کہ امتیاز جلیل نے نفرتوں کی دیواروں کو اضافہ کیا. یقیناً امتیاز جلیل مسلمان ہے، ہم فخر سے کہتے ہیں مسلمان ہے، مگر مسلمان نفرتوں کو نہیں پھیلاتا. مسلمان ارحم الراحمین کا بندہ ہے، ہم محبت کو عام کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. آپ بتائیے یہ کیا کیا نہیں بولتے ہیں، کیا کیا نہیں بولتے ہیں. اخبار میں لکھتے ہیں، اپنے شیو سینا کے اخبار میں لکھا کہ اسد الدین اور امتیاز جلیل کے ووٹ ڈالنے کے حق کو چھین لیا جائے.
باپ کی جاگیر ہے، ووٹ کا اختیار چھین لیں گے، مگر ذہن معلوم ہو رہا۔ اب دوسری بات، یہ جو 20 سال سے ناکارہ ایم پی تھا، جس کا آخری الیکشن ہو چکا ہے، جس کا دی اینڈ ہو چکا ہے، اس کی پارٹی نے CAA کا قانون آیا تو موڈی کا ساتھ دیا نہیں دیا؟ دیا نہیں دیا؟ ٹرپل طلاق کا قانون بنتے وقت ساتھ دیے نہیں دیے موڈی کا؟ UAPA کا قانون جب بن رہا تھا تو ساتھ دیے نہیں دیے؟ بتاؤ اب کیسا آ رہے پیارے؟ CAA کا قانون بن گیا، اور اگر کوئی اورنگ آباد کے میونسپل کارپوریشن میں کہے گا کہ ناصر صدیقی کے نام کے آگے مجھے آبجیکشن ہے، تو ناصر صدیقی کو اپنی شہریت سٹیزنشپ ثابت کرنا پڑے گا، اور ناصر صدیقی سے کہا جائے گا ناصر صدیقی تم اپنے دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ لے کر آؤ۔ CAA NPR NRC کے ساتھ مل کر دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک سازش رچی جا رہی ہے بھارت میں غریبوں کو، دلتوں کو، آدیواسیوں کو، الپ سنکھیک سماج مسلمانوں کو اسٹیٹ لیس بنانے کے لیے۔ آج یہ لاکھ کہہ لیں پارلیمنٹ میں، امت شاہ سے میں پوچھا تھا بتاؤ تم NPR NRC کرو گے نہیں کرو گے؟ تو امت شاہ نے کہا کہ اویسی جی نشچنت رہیے، NPR NRC ہوگا۔ بتائیے CAA کا قانون یہ لوگ لاگو کریں گے، اور کون تھا پارلیمنٹ میں؟ لوگ بولتے 540 کی پارلیمنٹ ہے، یہ کیا کر لیں گے؟ دو دیوانے 540 پر بھاری پڑ گئے تھے۔ جب قانون بل لایا گیا تو میں اور امتیاز جلیل نے کھڑے ہو کر موڈی کے 300 ایم پیز کے سامنے، اس وقت شیو سینا کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے تھے، ان کے 18-19 جتنے تھے ان سب کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے کہا یہ کالا قانون ہم اس کو پھاڑتے ہیں، لے پھاڑ تیڑا پھاڑ دے، لے لے بل۔ اور ہمارے اس پھاڑنے کے بعد الحمدللہ پورے ملک میں ایک احتجاج کی شکل اختیار کر گیا۔ میرے بھائی ٹرپل طلاق کا قانون یہی موڈی کے ساتھ شیو سینا نے تائید کی۔ بولو پوچھو ان سے جب آئیں گے آپ کے پاس، بتاؤ ٹرپل طلاق پر تیرا کیا اوپینین ہے؟ تو بولے گا ارے چھوڑ نا ابھی تو چھوڑ۔ تو آپ اس کو بولیے تو نے ٹرپل طلاق میں سپورٹ کیا، اب موڈی کو بھی طلاق، تیر کو بھی طلاق، اب سب کو طلاق۔ اب آئیں گے UAPA کا قانون، بھیما کورے گاؤں کے دلت لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ایک پادری مر گیا اس میں، کیا ادھو ٹھاکرے نے تائید نہیں کی UAPA قانون کی؟ بتاؤ کس پر استعمال ہو رہا ہے؟ دلتوں پر، آدیواسیوں پر، دانشوروں پر اور الپ سنکھیک سماج کے مسلمانوں پر استعمال ہو رہا ہے۔ کس نے مخالفت کی؟ قانون کی مجلس نے، میں اور امتیاز جلیل نے اس کے خلاف ووٹ دیا، مگر اب سیکولر ہو گئے۔ میرے بھائی یاد رکھو، آپ نے 30 سال کے بعد اپنے اتحاد کی طاقت پر، اپنے سیاسی شعور کی بنیاد پر آپ نے یہاں سے اورنگ آباد پر اپنے MP کو کامیاب کیا۔ دوبارہ سوچ لیجئے، آپ کے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں، یا تو ہم یرغمال بن جائیں ان ظالموں کے، بندی بن جائیں ان لوگوں کے جو ہم کو رسوا کرتے ہیں، یا پھر ہم آزاد زندگی گزاریں، اپنے MP کو یہاں سے کامیاب اور کامران کر کے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میں آپ سے صرف درخواست کر سکتا ہوں، بھیک مانگ سکتا ہوں کہ آپ نے جو سیاسی سفر شروع کیا اس کو روکیے مت، اس کو روکیے مت خدا کے لیے۔ ان آنے والی نسلوں کو سامنے رکھیے۔
کل اگر پارلیمنٹ میں مودی یونیفارم سول کوڈ کا بل لے کر آئے گا تو کیا یہ خان بان بولنے والا تائید کرے گا یا مخالفت کرے گا؟ بتاؤ مجھے۔ یونیفارم سول کوڈ لایا جائے گا تو کون کھڑے ہو کر مخالفت کرے گا؟ کیا امتیاز جلیل کرے گا یا پھر یہ دو شیو سینا، دو راشٹروادی اور بی جے پی والے یا آدھی کانگریس کرے گی؟ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے بتاتا ہوں تم کو چند منٹ، 1 منٹ میں۔ اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ آیا، وہاں پر یہ کہا گیا کہ مسلمان نکاح سے شادی نہیں کر سکتا، اسپیشل میرج ایکٹ میں شادی کرنا پڑے گا۔ اٹھا کر دیکھ لو، مسلمان نکاح سے شادی نہیں کرے گا، اسپیشل میرج ایکٹ سے کرے گا۔ تو پھر دلہن کا مہر کیا ہوگا؟ کیا اسپیشل میرج ایکٹ میں مہر ہے؟ نہیں ہے۔ یہ یونیفارم سول کوڈ کا بل بی جے پی کہہ رہے ہم لے کر آئیں گے۔ پوچھو ان لوگوں سے کیا ہے تمہاری رائے؟ بولیں گے ابھی مت بات کرو، وہ بھڑکاؤ بھاشن دینا اس کی عادت ہے، اس کے باتوں میں مت اور میں تم کو پوچھ رہا ہوں، بی جے پی اعلان کہہ رہی ہے یونیفارم سول کوڈ لے کر آئیں گے۔ یونیفارم سول کوڈ اتراکھنڈ میں دیکھ لو آپ، یہ 4 شادیوں کا مسئلہ نہیں ہے، شادی کا مسئلہ ہے۔ بھارت کا آئین مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے بحیثیت ایک مسلمان، فریڈم آف ریلیجن ہے میرے پاس، میں اپنے دین پر چلوں، کیسے چلوں وہ مجھے اور میرے علماء طے کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، CAA کو سامنے رکھو، یونیفارم سول کوڈ کو سامنے رکھو۔ اب تو ہر چیز سے نفرت ہے، پوچھو ان لوگوں سے حجاب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بولیں گے نہیں حجاب سے ذرا مسلم خواتین کو کیا بولنا۔ ارے نوبل پرائز ملا یمن کی ایک عورت کو، حجاب پہننے والی تھی، حجاب پہن کر میرے ڈاکٹر غفار قادری کی بیٹی میڈیسن کر رہی ہے۔ حجاب ہماری خواتین کی ترقی کی راہ میں حائل نہیں ہوتا، حجاب سر پر پہنا جاتا ہے، دماغ کو کور نہیں کیا جاتا۔ یہ تمہارا ہے، فطور ہے، یہ تمہاری نفرت ہے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے دیکھا مختار انصاری کو زہر دے دیا گیا۔ یہ گئے یہ لوگ جا کر ملے مختار انصاری کے افراد خاندان سے، سلو پوائزن دے دیا گیا، مختار انصاری شہید ہو گئے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اس ہمارے وطن عزیز کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنے کی بات کرتے ہیں، یا تو ہم کو سلو پوائزن دے کر جسمانی طور پر مار دیا جاتا، یا سلو پوائزن دے کر ہماری قیادتوں کو ختم کر دیا جاتا۔ اب آپ کیوں فیصلہ کرنا ہے، آپ سلو پوائزن پیئیں گے یا زندہ رہنے کی آپ کو اور ہم کوشش کرنا پڑے گا۔ ہتکڑیوں میں ایک شخص کو گولی مار دی گئی، سابق MP ہے، کورٹ نے سزا دی، کس نے آواز اٹھائی؟ کوئی نہیں، سناٹا ہے، ڈرتے ہیں، کوئی نہیں بولنے والا ہے۔ اور کون بولتے ہیں؟ یہی 2 دیوانے بولتے ہیں، اور یہ 2 دیوانے صرف السنکھیک سماج مسلمان کے لیے سب کے لیے بولتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جان تو ایک دن جانی ہے، مگر کسی ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا۔ ارے کم سے کم جب چلے جائیں گے تمہارے کندھوں پر اسی اورنگ آباد کی کسی زمین میں، تو کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ اسد الدین اویسی بزدل تھا، کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ اسد الدین اویسی ہمارے لیے لڑنے اور مرنے والا نہیں تھا، کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ اسد الدین اویسی نے ہمارے جذبات کا سودا کیا، بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ میں جو دلدار ہوں گے، اہل دل ہوں گے، بولیں گے کہ ہاں مرد کا بچہ تھا، ڈرتا نہیں تھا کسی مائکا لال سے۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی امتیاز جلیل صاحب نے کہا وہ مہاراشٹر کے صدر ہیں، وہ فیصلہ لے سکتے تھے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جناب پرکاش امبیڈکر صاحب کی ہم تائید اکولا میں کریں، یقیناً کریں گے انشاءاللہ تعالی پرکاش امبیڈکر صاحب کی تائید اکولا میں، کیوں نہیں کریں گے؟ ہمارا الائنس ان سے تھا، اب نہیں ہے، مگر ہم وہ سوچ رکھتے ہیں کہ دلتوں کی بھی سیاسی لیڈرشپ بنے، اور اگر پرکاش امبیڈکر صاحب کے اکولا سے کامیابی ہوتی ہے تو یقیناً اس میں پورے دلت سماج کا، ونچت سماج کا فائدہ ہوگا۔ میں یہاں سے ٹھہر کر ہمارے اکولا کے مجلس کے ذمہ داروں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ پرکاش امبیڈکر صاحب کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اور اورنگ آباد میں آپ امتیاز جلیل کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پونا کے بارے میں امتیاز صاحب نے کہا یقیناً لڑنا چاہیے، کیوں نہیں لڑیں گے؟ انیس صاحب لڑنا چاہ رہے ہیں، برابر آگے بڑھیں گے، اور بلکہ میں تو یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو پیغام دے رہا ہوں، ایک دبلا پتلا شخص اپنے سماج کی انصاف کے لیے مودی کی نیند کو حرام کر کے رکھ دیا، امیت شاہ کے پیٹ میں درد پیدا کر دیا، دیویندر فڈنویس کو پیٹ میں درد ہو گیا، شنڈے پریشان، ادھو ٹھاکرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ جرنگے پاٹل نے جو جادو کیا ہے اپنی کمیونٹی کے لیے، میں سلام کرتا ہوں اس شخص کو۔ میرے بھائی، یہی دیوانگی کام میں آتی ہے، عقل مندی کام میں نہیں آتی۔ میں تو امید کر رہا تھا کہ جرنگے پاٹل صاحب ایک سیاسی پارٹی بنائیں گے، اور جب تک سیاسی پارٹی نہیں بنائیں گے انصاف نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، الیکشن لڑو، ووٹ حاصل کرو، لیڈرشپ بناؤ، تب ان کو معلوم ہوگا کہ کیا ہوتا ہے غریبوں سے ناانصافی کرنے کا۔ یہی چیز مجلس برسوں سے کرتی آ رہی ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ذرا متروں کے بارے میں بھی بول دوں، ورنہ ہمارے دوست بولیں گے ہم کوئی بیٹنگ کر کے چلے گئے۔ نہیں، 6 تاریخ کو عام خاص میں بھی آ رہا ہوں، آئیں گے نا آپ؟ آئیں گے نا؟ یو ول کم؟ ویری گڈ، برابر آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں آؤں گا اور آپ کو تنگ کرتے رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ بلکہ میں ہمارے مخالفین سے بھی اپیل کر رہا ہوں، خدا کے لیے غلطی مت کرو میرے دوست، میرے بھائی، غلطی مت کرو۔ تم نہیں جانتے اس اورنگ آباد کی عوام کے جذبات کو، کہ کتنی محنتوں سے جوڑ جوڑ کے انہوں نے اس اتحاد کے اس گھر کو پیدا کیا۔ اگر تم کھڑے ہو جاؤ گے، تم اگر دشمنوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاؤ گے، نقصان کس کا ہوگا میرے بھائی؟ نقصان اس آنے والی نسلوں کا ہوگا، فائدہ ظالموں کا ہوگا۔ رک جاؤ، رک جاؤ، تاریخ تم کو یاد رکھے گی، ورنہ مورخ جب تاریخ لکھے گا اورنگ آباد کی 2024 کی، تو کہے گا کہ نقصان پہنچانے والے ہمارے ہی صفوں سے آئے تھے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین اور آل رسول کو شہید کرنے والے کون؟ مسلمان۔ ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے کون؟ مسلمان۔ سراج الدولہ کو دھوکہ دینے والے کون؟ تو آپ ان لوگوں میں اپنا نام مت لکھاؤ۔ اگر تم سمجھتے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئے تو بولو میرے کو، میں تمہارے گھر کو آنے کو تیار ہوں، مگر ان کے اتحاد کے لیے تم ظالموں کے ہاتھ میں کھلونا مت بنو۔ میں تمہارے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، مگر یاد رکھو 30 سال کی جدوجہد کے بعد آپ نے ایک چراغ کو روشن کیا ہے۔ یہ ایک شخص کی کامیابی نہیں ہے۔ ارے امتیاز اور ہم ایک دن مر جائیں گے میرے بھائی، اس زمین کی غذا ہم بن جائیں گے،
مگر آپ کا اتحاد تو صبح قیامت تک قائم رہنا چاہیے۔ اور اب آخری میں دیش کے وزیر اعظم، ان کا بے روزگاری کی بات نکلی، نوجوان بے روزگار ہے بھارت میں، تڑپ رہا ہے، تو ان کے ایک ایم پی اعظم گڑھ کے بول دیے، پوچھا گیا بے روزگاری کے لیے کیا کیا، تو بولے کیا کریں گے موڈی جی، کیا کریں گے موڈی جی۔ جرنلسٹ بولا ہے کیا بول رہا ہے انہیں، تو وہ جان دو، وہ تو سب کو معلوم، اب وہ نہیں بول سکتا، انہوں بولے سو دکھتا ہے نان خلیہ اثر کر رہا ہے، ہاں معلوم میرے کو، میں نہیں کھایا شاید اس لیے، خیر کبھی ہے، جا رہے یہاں سے۔ اب ان سے پوچھا گیا تو انہوں بولے دیکھو موڈی جی نے کوشش کر لی اور بڑا کام کیا، یوگی جی نے کیا کیا، وہ بچے نہیں پیدا کیے۔ اب آپ بتائیے، ہم ان کے فیصلے کا احترام کرتے، بھائی ان کا اختیار ہے، رائٹ ٹو پرائیویسی ہے، مگر جو بچے پیدا کرے انہوں کیا کرنا، انہوں بول رہے نہیں تم بچے نہیں پیدا کرنا تھا۔ اچھا پھر اگر میرے دماغ میں سوال پیدا ہو، میں وہاں رہتا تو اسے پوچھتا، ہلو سر آپ کیسا پیدا ہوئے، ہاؤ ڈڈ یو کم انٹو دس ورلڈ، کیسے آئے تم، ایسا ہے عام فاٹ، یا کوئی آسمان سے تمہارا کچھ چھوڑ دیا، کیا ہے یہ۔ موڈی جی بولتے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، بولتے نا، الیکٹرل بانڈ میں 8,000 کروڑ روپے ملے موڈی جی کو، 8,000 کروڑ، مانے موٹے موٹے سیٹا ان کو پیسے دیے، انہوں بک گئے، راشٹروادی کو پیسے ملے، شیو سینا کو ملے، اس کو کان بان کو ملے، ایک بیف کمپنی الانا، انہوں 10 کروڑ روپے موڈی جی کو دیے، 1.5 کروڑ کان بان کو دیے، اور دکان کس کی بند ہو رہی، قریشی کی اور کتک بھائیوں کی۔ موڈی جی کیا کھا رہے آپ نہیں معلوم، 8,000 کروڑ روپے ملے تو روڈ کے کانٹریکٹ، سلم ڈیولپمنٹ کے کانٹریکٹ، کیا کیا ان کو مل جاتے ہیں، اور موڈی جی بولتے نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے۔ ارے 8,000 کروڑ کھا لیے، اچھا بی ٹیم ہم کو بولتے، موڈی جی جو بکنے تیار ہے خریدار ان کو خرید لیا، جو نہیں بکا اس کا نام امتیاز جلیل ہے، جو نہیں جھکا اس کا نام امتیاز جلیل ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے، 13 تاریخ کو کیا ہوگا اورنگ آباد کے آسمانوں میں، 13 تاریخ کو اورنگ آباد کے آسمانوں میں کیا ہوگا، کیا ہوا میں پلے گی، اتحاد کی پتنگ ہوگی، جذبات کی پتنگ ہوگی، مکمل اتحاد اور اپنے آپ میں اتفاق پیدا کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔